بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ الکریم۔ آج ہم بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور عیسائیت کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو یہ بات آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہی میں مبعوث ہوئے، اور بنی اسرائیل کو جو ہے وہ آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ پہنچی ہیں، اور ابتدائی طور پر جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر ہی آپ نے پرورش پائی، اور وہیں پر جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ بہت سے معاملات جو زندگی کے حالات زندگی کے حوالے سے وہ پیش آئے، اور پھر انہی کے درمیان جب آپ نے بعثت کا اعلان کیا تو کس طرح سے جو ہے وہ بنی اسرائیل ہی یہودی جو ہے وہ آپ کے مخالف ہو گئے، اور وہ تعلیمات جو قرآن کے ذریعے سے یا اناجیل اربع کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں، جب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت سی باتیں ایسی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ عیسائیت بنیادی طور پر جو اس وقت مذہب ہے وہ تعلیمات اپنے اندر مکمل طور پر نہیں رکھتا کہ جو بنیادی تعلیمات اپنے اندر جن کی تعلیم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لے کر آئے تھے۔ تو بہرحال یہ تفصیلات آگے آئیں گی۔ آج جو موضوع ہے اس کی مناسبت سے پہلے ضروری ہے کہ ہم جان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت تشریف لائے تھے تو اس وقت کے حالات کیسے تھے، اس وقت بنی اسرائیل کے حالات کیسے تھے، یعنی بنی اسرائیل سے مراد یہودی ہیں، یہودی جو ہے وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے حالات کیا تھے۔ تو اگر ہم ان کے حالات کا جائزہ لیں تو ان کے مذہبی حالات، اخلاقی اور معاشرتی حالات، اور سیاسی اور معاشی، ان سب حالات کا ہم جو ہے وہ مجموعی طور پر جو ہے وہ جائزہ لیں گے۔ تو اگر ہم مذہبی حالات کے حوالے سے دیکھیں تو یہود کی مذہبی حالت جو ہے وہ مشرکانہ رسوم و عقائد کی ایک صورت جو ہے وہ نظر آتی تھی، یعنی مشرکانہ رسوم اور ایسے عقائد جو مشرکانہ عقائد ہیں ان کو انہوں نے اپنی مذہبی زندگی کا ایک لازمی جز بنا لیا ہوا تھا، اور بہت سی قربانیوں کی رسوم بھی ان کے مذہب میں داخل ہو چکی تھی۔ یہودیت پر یونانی اثرات کی وجہ سے بہت سے لوگ کفر و ارتداد کا شکار ہو چکے تھے اور اپنی مذہبی روایات کو فراموش کر چکے تھے۔ یہودی علماء جو ہے وہ چونکہ بنیادی طور پر کتاب اللہ تورات جو ہے اس کی پیروی کرنے والے تھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے مذہب کی بنیاد رکھنے والے تھے، مگر حقیقت میں تورات کی وہ آیات، وہ تعلیمات، وہ اصل تعلیمات جو تورات کے اندر موجود تھی وہ اب اس طرح سے باقی نہیں رہ گئی تھیں کہ بہت سی اپنی کہہ لیں کہ غرض اور خواہشات اور بہت سے مال و دولت کے عوض جو ہے وہ دنیاوی معاملات کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ان آیات میں بہت سی تبدیلیاں کر دیں، بہت سی تحریفات جو ہیں وہ رونما ہوئی۔ تو حصول دنیا کے لیے جو ہے وہ کتاب اللہ کے اندر تحریف کرنا یہ ان کا عام معمول تھا، اور اس ضمن میں وہ حلال کو حرام کر دینا، حرام کو حلال کر دینا، یہ بھی ان کے لیے جو ہے وہ معمول کی بات۔ تو اسی زمانہ میں جو ہے وہ آپ دیکھیں، اگر بنی اسرائیل کے دور تک، بنی اسرائیل کا وہ دور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے، آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام اس وقت موجودہ دنیا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے سن عیسوی کا آغاز کرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو ہے وہ ہم قبل مسیح کا ذکر کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ عیسوی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے ہم یہ تو اب کہہ نہیں سکتے کہ یہ کون سی عیسوی کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئے تھے یہ اس دور کی بات ہے۔ تو یعنی آج سے جو ہے وہ بیس سال پہلے، یعنی آج 2020 ہے تو 20 سال پہلے کی بات ہے، یعنی اس وقت یہودیوں کی حالت کیسی تھی۔ اس وقت چونکہ ہم نے یہ بات مذہبی حالت کے حوالے سے اب کر رہے ہیں، تو اس وقت یہودی جو ہے وہ 5 بڑے فرقوں میں جو ہے وہ تقسیم تھے، اور ان فرقوں میں صدوقی فرقہ جو تھا، صدوقی ایک ان کے بڑے فرقے کا نام تھا، وہ سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ رکھتا تھا بنی اسرائیل کے درمیان، اور اس فرقہ کو ہی جو ہے وہ حکومتی حلقوں میں کافی جو ہے وہ پذیرائی بھی حاصل تھی، اور اسی فرقہ نے یعنی صدوقیوں نے
सदूकी फ़िरका ने ही सबसे ज़्यादा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत की थी। फिर इसी तरह जो है वो यहूदी कौम का मरकज़ यानी मस्जिद अक्सा जो इस वक्त है, जिसको वो हैकल कहते थे, वही उस वक्त उनका मरकज़ था। यहूद के यहाँ एक निजात दहिंदे का तसव्वुर भी जो है वो मौजूद था, और उनका एक ये मुस्तकिल अकीदा बन चुका था कि इनके यहाँ जो है वो एक निजात दहिंदा आएगा, और निजात दहिंदा से मुराद एक मजहबी रहनुमा था। यानी उस वक्त बनी इसराइल के ये लोग जो यहूदी हैं, ये इंतज़ार में थे, इस बात के इंतज़ार में थे कि उनके हालात जो अबतर हो चुके हैं, ये बात आप जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उनको उनके इलाकों से निकालना जो है वो निकालने की जो है वो एक सही इससे पहले हो चुकी थी 579 कबल मसीह में, और उसके बाद फिर जो है वो बहरहाल जो है वो यरूशलेम और मस्जिद अक्सा ही को जो है वो मरकज़ बनाकर जो है वो इसी के इर्द गिर्द जो है वो इन्हीं इलाकों में जो है वो रह रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने जो अपनी हुकूमत और अपनी बालादस्ती और अपनी जो सरवत है, उसके बार बार छिन जाने के बाद उनको यही महसूस होता था कि कोई ना कोई निजात दहिंदा जो है वो आएगा और उनकी जो है वो दोबारा से हुकूमती बालादस्ती कायम करेगा। तो इस हवाले से कह लें कि उन्हें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो छिनी हुई मुमलकत थी वो वापस दिलाने के लिए वो निजात दहिंदा जो है वो उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो लिहाजा ये पस मंज़र के तौर पर आपने ज़हन में बात रखनी है कि वो निजात दहिंदा का इंतज़ार कर रहे थे, और क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्तदाई तौर पर उन्हें ना निजात दहिंदा तस्लीम किया था या नहीं किया था, और आगे इसकी क्या तफसील है वो कदर आगे जाकर करेंगे। यहाँ पर एक आपकी किताब में सफ़ा नंबर 662 पर एक इक़्तिबास दर्ज है मज़हरुद्दीन सिद्दीकी साहब का। तो वो इक़्तिबास जो है वो उनकी किताब इस्लाम और मज़हब आलम के सफ़ा नंबर 93 से उन्होंने नकल किया है। वो ज़रा इक़्तिबास एक नज़र देख लें कि मजहबी नुक्ता नज़र से इस दौर की खसूसियत ये थी कि मजहबी रसूम व शायर और अमली ज़िंदगी के तफसीली ज़वाबत की तदवीन इस दौर में हुई। फिर तकरीबन 100 साल बाद, 100 साल यानी चौथी सदी कबल मसीह में वो मजहबी कुतुब और तारीख़ी रवायात मुरतब हुई जिन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत के साथ मंसूब किया गया। इस नई मजहबी हुकूमत ने फ़लस्तीन की तमाम कदीमी रवायात को अपनाया और ख़ुद को हज़रत दाऊद और सुलेमान की हुकूमत का जानशीन करार दिया, जिसके साथ यहूदी सल्तनत की वसअत पजीरी और आलमगीर फरमारवाई का तसव्वुर वाबस्ता था। तो बहरहाल वो इस एतबार से जिस मजहबी अकीदे को अपनाए हुए थे वो यही था कि एक निजात दहिंदा आएगा जो उनको उनकी वो हुकूमत जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी, वो हुकूमत जो है वो उनको वापस दिलाएगा। तो ये मजहबी हालत थी। इसके बाद अगर इनकी अखलाकी और माशरती हालत का जायज़ा लें तो अखलाकी हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी थी, और हर किस्म की अखलाकी बुराइयों में वो मुब्तला थे। इनफरादी लिहाज से भी अखलाकी अयूब इनमें पाए जाते थे, और इज्तिमाई तौर पर भी जो है वो अखलाकी पस्ती का शिकार थे। यानी आप कह रहे हैं कि ज़ाती ज़िंदगी में भी और इज्तिमाई ज़िंदगी, दोनों ज़िंदगियों में आपको अखलाकियात से घिरे हुए बहुत से मवाक़े जो है वो नज़र आते हैं। इसी तरह कत्ल व गारत गरी में जो है वो बढ़ चढ़ कर दलेर हुए थे, और किसी का कत्ल कर देना बिला वजह भी जो है वो इनके यहाँ पाया जाता था। अपने इस क्या लेके कत्ल व गारत गरी के पहलू में ये इस कदर दलेर थे कि बाज़ औक़ात बल्कि बहुत सी रवायात और कुरान की इस्तदलाल भी इसमें मौजूद हैं कि अपने अंबिया को भी कत्ल करने से ये दरेग नहीं करते थे, तो उन्हें भी कत्ल कर डालते थे। इसी तरह यहूद ने झूठ, फ़रेब, बुग़्ज़, हसद, धोखा ऐसे बुरे अखलाक को अपनी जो है वो अल अखलाक की शक्ल दे डाली थी। यानी वो जो चीज़ें बुरी समझी जाती थी, अब ये अखलाकी पस्ती का ये आलम था कि बुरी को अच्छा और अच्छे को बुरा जो है वो समझा जा रहा था। हिर्स और लालच और मुनाफ़िक़त की पहचान जो है वो इनका ख़ासा बन चुकी है। इनकी पहचान बन चुके थे कि जो दौलत और मालो दौलत के हरीस हैं, और मुनाफ़िक़त जिनके अंदर कूट कूट कर बढ़ी हुई है, ये सारी बातें अब इनकी पहचान बन चुकी थी। और इसी तरह इनकी महफ़िलों में शराब नोशी और इनके कारोबारों में सूदी कारोबार की बहुत ज़्यादा जो है वो तरवीज, और फिर गुरबा जो है वो इस ज़िम्मन में उनके हुकूक़ की पामाली
یہ ان کا عام معمول بن چکا تھا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ صفاقی بے رحمی اور ان میں صفاقیت اور بے رحمی کے معاملات میں غلاموں سے جو ہے وہ انتہائی ناروا سلوک کرنے کے حوالے سے یہ اپنا کوئی اور ثانی نہیں رکھتے تھے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے طبقوں یا جو ہے وہ دیگر فرقے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے استحصال کا جو ہے وہ شکار تھے۔ پھر اسی طرح سیاسی حالت بھی کوئی بہت اعلیٰ اور اچھی نہیں تھی، بہت سی پریشانیوں میں مبتلا تھے، سیاسی طور پر ابتری میں مبتلا تھے، مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے، کسی ایک جگہ پر جو ہے وہ ان کو ٹھکانہ میسر نہیں تھا، اور کوئی ان کی مرکزی حکومت نہیں تھی، دوسری قومیں ان پر حکومت کرتی تھی۔ یقیناً ظاہر ہے جب یہود بکھرے ہوئے تھے تو دوسری قومتیں ان پر جو ہے وہ برسر پیکار تھی۔ اسی طرح جو ہے وہ سیاسی لحاظ سے یہود کا ایک گروہ جو ہے وہ رومیوں کا حامی تھا اور دوسرا ایرانیوں کا۔ تو یہ اپنے اندر بھی دو گروہ میں بٹے ہوئے تھے، ایک جو ہے وہ ایک طرف یہودیوں کے گروہ، ایک گروہ کا جو ہے وہ رومیوں کے ساتھ جو ہے وہ گٹھ جوڑ تھا، اور دوسری طرف ایرانیوں کا۔ اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اس وقت وہ رومی نہیں ہے کہ جو بعد میں عیسائیت کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئے، یہ ابھی عیسائیت کی ترویج سے پہلے کے رومی ہیں، جو کہ بہت سی یونانی روایات کے جو ہے وہ امین یا علمبردار یا انہی کو جو ہے وہ آگے بڑھانے والے ہیں، اور سلطنت روما جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ قدیم یونانی تہذیب کے ہی اثرات ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اور دوسری طرف فارس اور ایران کی بہت بڑی تہذیب تھی، اور وہاں پر خواہ منشی حکومتیں تھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قدیم فارسی مذاہب اور زرتشتیت کے جو ہے وہ مظاہر جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے۔ تو ان دونوں گروہوں کے ساتھ جو ہے وہ یہودیوں کے گروہ جو ہے وہ ملے ہوئے تھے، الگ الگ حیثیت سے جو ہے وہ ایک گروہ یہودیوں کا جو ہے وہ رومیوں کے ساتھ منسلک تھا اور ایک ایرانیوں کے ساتھ منسلک تھا۔ لہٰذا رومیوں اور ایرانیوں کے اگر کوئی جھگڑے ہوتے تھے تو یہ پھر اپنے اپنے گروہوں کا ساتھ دیتے تھے، بلکہ آپس میں جو ہے وہ یہ ان کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ لڑا کرتے تھے۔ تو ان کے باہمی جھگڑے جو ہے وہ اس قدر شدت اختیار کر گئے تھے کہ خانہ جنگی کی سی کیفیت رہتی تھی۔ لہٰذا یہود اپنے مستقبل کے حوالے سے بہت پر امید تھے، وہ اپنی سیاسی محکومی کو عارضی قرار دیتے تھے، اور ان کو یہ یقین تھا کہ ایک وقت آئے گا جب انہیں سیاسی استحکام حاصل ہوگا۔ اور جیسے میں نے نجات دہندہ کی بات کی تو اس لیے بھی اس کا انتظار کر رہے تھے کہ سیاسی غلبہ جو ہے وہ نجات دہندہ ان کو حاصل کرنے میں معاونت کرے گا۔ پھر معاشی حالت جو ہے وہ ایرانی دور میں یہود کی معیشت کا زیادہ انحصار جو ہے وہ زراعت پر تھا، کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ مختلف جانور پالتے اور ان کو فروخت کرتے تھے اور گزر اوقات کرتے تھے۔ ایرانی حکومت نے جو ہے وہ یہودیوں پر زرعی ٹیکس عائد کر رکھے تھے، اور بعد ازاں جب یونانی دور شروع ہوا تو اب یونانیوں کے معاشی اثرات کے تحت جو ہے وہ تجارت میں دلچسپی لینا جو ہے وہ ان کا بھی وتیرہ تھا، لہٰذا یہ دلچسپی لیا کرتے تھے، اور تجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کی معاشی حالت جو ہے وہ کچھ بہتر ہو چکی تھی، کیونکہ معیشت میں جو ہے وہ ان کے ذہن بڑے تیز چلتے تھے اور سودی کاروبار میں یہ بڑے تیز تھے۔ لہٰذا یونانی دور میں ان پر ٹیکسوں کا بہت بھاری بوجھ تھا، مگر بہرحال اس بوجھ کی وجہ سے وہ معیشت ان کی اتنی مضبوط نہیں تھی، مگر بہرحال معاشی سرگرمی میں ان کی کافی جو ہے وہ دلچسپی جو ہے وہ یہاں ہر دور میں نظر آتی ہے۔ تو یہ تو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے پہلے بنی اسرائیل کے حالات، یہودیوں کے حالات، کہ وہ یہودی کے جنی کے اندر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر جو ہے وہ آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کے حوالے سے بڑے ہی جو ہے وہ ملٹیپل قسم کے، بڑے ہی مختلف نو قسم کے پہلو ہیں، واقعات ہیں، اور بڑے ہی حیرت انگیز واقعات بھی ہیں، اور معجزات بھی بہت سے جو ہے وہ ہمیں یہاں پر جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ بہرحال ایک جائزہ اگر ہم لیں، ہمیں جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کا مطالعہ ہم کریں گے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے پاس جو ہے یا تو اناجیل ہیں کہ جن کے اندر ان کے حالات کا ذکر موجود ہے، اور یا پھر جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو ہے بہت سی وضاحتیں جو ہیں ان کے متعلق بہت سے جو ہے وہ درست پہلو اگر حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ قرآن مجید ہی سے ملیں گے، کیونکہ اناجیل میں روایات تو موجود ہیں مگر ان کا استنادی معیار آپ جانتے ہیں کہ وہ نہیں ہے۔ لہٰذا استنادی حیثیت سے اگر کوئی واقعات کا ہم پہلو سمجھنا یا جاننا چاہیں گے تو وہ قرآنی روایات ہی سے ہمیں پتہ چلے گا، مگر بہرحال جو مورخین ہیں یا جو مفسرین ہیں
یا جو تقابل دھیان یا مطالعہ دھیان کے حوالے سے اپنی جو ہے وہ سفارشات پیش کرتے رہتے ہیں، وہ کہہ لیں کہ قرآن اور اناجیل اربع کی روشنی میں آپ کے حالات کو پیش کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک اصول جو ذہن میں رکھیے گا وہ یہ اکثر رہتا ہے کہ دیکھا یہی جائے گا کہ جو چیزیں قرآن مجید سے مختلف نہیں ہیں، ان اسرائیلی روایات کو یا اناجیل اربع کی روایات کو جو ہے وہ پیش نظر رکھنے میں اور ان سے کچھ استدلال کرنے میں گنجائش موجود ہو سکتی ہے۔ اگر جو ہے وہ قرآن کی مخالفت میں اگر اناجیل کے پہلو بیان کیے جائیں گے یا قرآن کے خلاف یا بنی اسرائیلی روایات ایسی ہوں گی کہ جس میں صراحت کے ساتھ جو ہے وہ قرآنی حقائق کا جو ہے وہ ابطال ہو رہا ہوگا، تو ایسی روایات قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو اس پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کا جائزہ لینا ہے، جو یقیناً اناجیل کی روایات اور قرآنی تعلیمات ہی سے جو ہے وہ مرتب کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کا ذکر آتا ہے، اور یہی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور پیدائش کے وقت کے حالات سے متعلق جو پہلو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ ابتدائی حیثیت سے ان کا جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ واضح اثر جو ہے وہ موجود نظر آتا ہے، اور بعد میں بھی اور ما بعد عیسائیت میں بھی اور آج بھی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بہت سی بحثیں جو ہیں وہ برقرار ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں، ان کے والد کا نام جو ہے وہ عمران تھا، اور والدہ کا نام جو ہے وہ حنا تھا، اور بنی اسرائیل میں دونوں میاں بیوی نیکی، تقوی اور پارسائی جیسی صفات کی وجہ سے بہت مقبول تھے۔ ان کے ہاں جو ہے وہ کئی سال تک کوئی اولاد نہ ہوئی، یعنی عمران کے ہاں کئی سال تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن جو ہے وہ حنا جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا کر جو میری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور وہ حاملہ ہوئی، اور آپ کو اس قدر خوشی ہوئی کہ یہ نظر مان لی کہ اے میرے رب، میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اسے ہیکل یعنی مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب یہ ان کی دعا مانگنے کے بعد جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ ایک طرح کی منت تھی کہ جو بھی اولاد پیدا ہوگی، اور یہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ روایت تھی، وہاں پر جو ہے وہ لوگ منت مان لیا کرتے تھے، یا پھر اپنی اولادوں کو جو ہے وہ ہیکل کی یعنی جو اس وقت مسجد اقصیٰ ہے، اس وقت وہ ہیکل کے طور پر جو ہے وہ یہود کی محبت کی حیثیت سے جو ہے وہ موجود تھی، وہاں اس کے لیے وقف کر دینا اور اس کی خدمت کے لیے جو ہے وہ اپنی اولادوں کو جو ہے وہ مستقل بھیج دینا اور اسی پر معمور کر دینا، یہ بنی اسرائیل کے ہاں جو ہے وہ عام روایت جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی، اور اس کی بڑی قدر و منزلت تھی ان کے ہاں۔ لہٰذا انہوں نے بھی جو ہے وہ دعا کی قبولیت کی وجہ سے جو ہے وہ اس بات کا عہد کر لیا کہ جی میں بھی اپنی اولاد کو وقف کر دوں گی۔ لہذا بچے کی ولادت سے قبل ہی وہ اپنے شوہر عمران کے انتقال کر جانے کی وجہ سے جو ہے وہ بعد میں اس فیصلے میں وہ کافی ان کو غور و فکر کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جو ہے وہ ان کے شوہر عمران انتقال کر گئے تھے، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ پھر جب آپ کی اولاد پیدا ہوئی تو وہ بیٹی تھی، اور اس پر وہ بہت فکر مند ہو گئی کہ بیٹی کو ہیکل کی خدمت کے لیے کیسے وقف کر سکوں گی۔ عموماً جو ہے وہ بیٹے اور لڑکے ہی جو ہے وہ وقف کیے جاتے تھے، تو یہ بات بھی ان کے لیے ایک فکر کا سبب تھی۔ تو قرآن حکیم کے اندر سورہ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ جو ہے وہ اس طرح بیان کیا گیا ہے، ذرا یہ قرآن آیات کا ترجمہ سن لیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 تا 37 ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، یعنی تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، تو میری طرف سے اس نظر کو قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے اسے جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار، میں نے تو لڑکی جنی اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے، اور لڑکا اور لڑکی یکساں نہیں ہیں، یعنی ہیکل کی خدمت لڑکا کر سکتا ہے، لڑکی کیسے کرے گی؟ اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے،
اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اسے یعنی مریم کو اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی اور اس کا سرپرست زکریا کو بنایا۔ تو مابد کے سپرد کر دیا گیا اور وہاں پر زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی زیر سرپرستی جو ہے وہ وہاں پر پرورش ان کی پائی، اور یقیناً ان کی پرورش بڑے اعلیٰ پیمانے پر ہوئی۔ تو یقیناً یہ بات بڑی اہم ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ شروع ہی سے ہیکل کے جو مذہبی معاملات کی جو ہے وہ دیکھ بھال کے لیے یا وہاں کی معاملات کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے اسی کی خدمت پر معمور جو ہے وہ تھیں اور وہیں پر جو ہے وہ رہا کرتی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اگلا پہلو حضرت مریم علیہ السلام جب بڑی ہوئی تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے کہ جو مختلف حوالوں سے بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں یقیناً جو ہے وہ سب سے مستند حوالے جو ہیں وہ قرآن ہی کے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق جو تفصیلات ہمیں ملتی ہیں تو اس کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام ہیکل کی خدمت کے لیے جو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں وقف تھی، تو جب وہ جوان ہوئی اور ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی۔ اور قرآن حکیم میں سورہ آل عمران اور سورہ مریم کی چند آیات جو ہیں اگر ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں، جو کہ آپ کی کتابوں میں اس کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے، تو ذرا دیکھیے گا کہ اس میں یہ پہلو جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ فرشتوں نے جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ بیٹے کی بشارت دی، اور یہ قرآن کے اندر بھی جو ہے وہ واضح طور پر موجود ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جب بیٹے کی بشارت دی تو وہ بڑی پریشان بھی ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ تو اس پر جو ہے وہ کیا رد عمل تھا، ذرا ان آیات کا ترجمہ دیکھیے۔ ذرا ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم کی چند آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتوں کے ذریعے آپ کو بیٹے کی بشارت دی گئی تو آپ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، اس لیے کہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ فرشتہ نے کہا یہ سب تیرے پروردگار کی طرف سے ہوگا۔ قرآن حکیم میں سورہ تحریم اور سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور ان آیات کا ترجمہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں کہ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذہ انہیں کھجور کے ایک خاص درخت کی طرف لے گیا۔ وہ کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی، یعنی اب تک لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ پھر فرشتہ نے انہیں نیچے سے آواز دی کہ غم مت کر، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، یہ تمہارے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ تو یہ قرآن آیات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے، اور اس کے حوالے سے اناجیل میں بھی جو ہے وہ بیانات موجود ہیں، ذرا ان کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یقیناً حقیقت تو قرآن ہی نے بیان کی ہے، اناجیل کی بات جو ہے وہ صرف ضمنی طور پر تاریخی طور پر جو ہے وہ کچھ اس کا اگر احاطہ کیا جائے تو وہ ہو سکتا ہے، وگرنہ اگر اس میں قرآن کے خلاف اگر کوئی پہلو ہے تو وہ ہمارے ہاں بہرحال قابل قبول نہیں ہے۔ اور یقیناً قرآن کے خلاف بہت سی باتیں جو ہیں وہ وہاں پر ملتی ہیں، جیسا کہ اسی واقعے کے اندر جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی منگنی ان کے یعنی ایک عزیز ہی یعنی ایک نوجوان جو تھے یوسف، جن کا نام جو ہے وہ ان کی کتابوں میں درج ہے، وہ سمجھتے تھے کہ ان سے ہو چکی ہے، اور بعد میں وہ اس بات کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی شادی ان سے ہو چکی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی۔ مگر کچھ روایات اناجیل کی ایسی بھی ہیں کہ جن میں یہ بات اس طرح سے نہیں ہے۔ مثلاً یہاں پر ہم آپ کہہ لیں
کہ آپ کے سامنے متی کی انجیل کا ایک جو ہے متی کی انجیل کا جو ہے وہ ایک اقتباس جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے، ذرا اس کو دیکھیے۔ اس اقتباس کو پڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جن نوجوان یوسف سے حضرت مریم علیہ السلام کی منگنی ہوئی تھی، تو منگنی ہوئی تھی مگر ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو یہ اقتباس جو ہے وہ اس درمیان والے پہلو، اس دوران والے پہلو کو جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے۔ تو اس میں کیا لکھا ہے، متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ تو یہ بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ یعنی جس واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے، اس واقعے کی نسبت جو ہے وہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یقیناً جو ہے وہ شادی کے بغیر جو ہے وہ ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اس اعتبار سے آپ کہہ لیں کہ انجیل کی روایت اور قرآن کی روایت دونوں میں جو ہے وہ مشترک نظر آتا ہے۔ بہرحال یہ بات اب آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد مقام پیدائش کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ تفصیلات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں، اور اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک گاؤں ناصرہ میں ہوئی تھی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ عیسائیت کو نصرانیت بھی کہا جاتا ہے۔ تو ناصرہ کا علاقہ جو ہے اس سے ہم یہودی اور نصرانی کی جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں نصرانیت، تو وہ اس اعتبار سے کہ ناصرہ کے علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور آپ کے پیرووں کو نصارہ اسی اعتبار سے کہتے ہیں۔ تو یہ بات تو درست ہے کہ گاؤں ناصرہ ہی کی مناسبت سے اس مذہب کو نصرانیت بھی کہا جاتا ہے، اور عیسائیت کے پیرووں کو نصارہ بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، لیکن ان مورخین کی اس بات میں صداقت نہیں پائی جاتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گاؤں ناصرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یعنی دیگر روایات سے اس کی کا ابطال ہوا ہے کہ وہ ناصرہ میں نہیں، آپ کا مقام پیدائش جو ہے وہ بیت المقدس یعنی یروشلم ہے۔ ناصرہ تو یروشلم سے کافی جو ہے وہ دور کا علاقہ ہے، شاید جو ہے وہ جب بعد میں حضرت مریم علیہ السلام وہاں گئی ہیں تو اس نسبت کو جو ہے وہ سامنے رکھ لیا گیا، حالانکہ پیدائش تو جو ہے وہ یروشلم میں ہوئی ہے۔ مورخین نے بیت اللحم بھی جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہاں پر پیدائش ہوئی ہے، تو یہ مقامی بیت المقدس ہی کا حصہ تھا جہاں آپ کی والدہ یعنی ہیکل کی خدمت کے لیے وقف تھیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ناصرہ گاؤں کا تعلق یہ ہے کہ آپ کی جوانی کا ایک بڑا حصہ اس ناصرہ بستی میں گزرا تھا، لہذا اسی نسبت سے آپ کے پیرووں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو جو یہ پیدائش کے حوالے سے جو ناصرہ کی طرف نسبت ہے اس کا اکثر مورخین جو ہے وہ انکار کرتے ہیں کہ پیدائش وہاں نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعد میں جوانی میں جو ہے وہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ان کا زندگی کا جو ہے وہ وہاں پر گزرا تھا، تو اس اعتبار سے وہ نصرانی کہلاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو پیدائش کا واقعہ تھا، مگر اصل اب جو اختلافی نقطہ جو پیدا ہوا، جو بات بہت بڑے جو ہے وہ سانحے کی شکل میں جو ہے وہ سامنے آنے والی تھی یا آئی، وہ وہی تھی جس کا اندیشہ حضرت مریم علیہ السلام کو تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جو ہے وہ عملی طور پر وہ باتیں سامنے بھی آئی، اور وہ یہی تھی کہ بنی اسرائیل کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس طرح سے ہوئی تھی اس دور کے اندر، تو اب اس قوم کے لیے جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ تسلیم کرنا جو ہے وہ، بلکہ وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار ہی نہیں تھے اور نہ ہوئے، لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام پر جو ہے بہت بڑا بہتان لگایا، اور ایسا بہتان لگایا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی کے لیے بھی جو ہے وہ زندگی میں اس سے جو ہے وہ کوئی اور بڑی بات نہیں ہو سکتی، مگر یقیناً جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر جو ہے وہ کس طرح سے اس بہتان کو رفع کیا، اور بنی اسرائیل کے بہت سے طبقے جو ہے وہ پھر قائل ہوئے، اور
انہوں نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو جو ہے وہ تسلیم بھی بعد میں کیا. تو اس کے اوپر تھوڑا سا جائزہ اگر لیں تو یہ بات بڑی اہم ہو جاتی ہے کہ جب بیٹے کی پیدائش کے بعد حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو قوم کے پاس لے کر آئیں تو سب سے پہلے یہی ہوا کہ ان کے کردار پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئیں اور بہت سے بہتان لگائے گئے. تو سورہ مریم کی 2 آیات میں جو ہے وہ اس حوالے سے ذکر موجود ہے. ذرا ترجمہ دیکھیے کہ یہ سورہ مریم کی آیات ہیں اور آیات نمبر 27 اور 28 ہیں. پس وہ انہیں گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں. وہ لوگ کہنے لگے کہ اے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی. اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی. تو یہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید میں جو ہے وہ ان کے طرز عمل کی طرف جو ہے وہ عکاسی کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی طرف سے کون سا موضع دکھایا گیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بہتان رفع ہوا؟ تو وہ وہی تھا کہ جس کی طرف جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ پہلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ جب ایسا کوئی صورتحال پیش آئے گی تو بس اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، اس نو مولود کی طرف. تو یقیناً پھر وہ معجزہ ہوا کہ گہوارے کے اندر یعنی گود کے اندر بالکل نو مولود چھوٹی عمر کے بچے نے جب گفتگو کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ، آپ جانتے ہیں کہ بچہ جب تک 1 سال سے اوپر عمر کا نہیں ہو جاتا تو وہ صحیح الفاظ سیدھے ادا کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتا. مگر اس سال سے بھی چھوٹی عمر کے اندر اگر کوئی بچہ بالکل واضح اور درست اور صحیح انداز میں بول رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو یہ معجزے سے کم نہیں ہے. تو جب قوم نے حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا تو آپ خاموش رہیں اور اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس بچے سے ہی پوچھ لو. قوم کے افراد کہنے لگے کہ اس معصوم بچے سے ہم کیا بات کریں، یہ کیسے باتیں کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو قوت گویائی عطا کی اور پھر آپ نے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی یوں دی. قرآن کے الفاظ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یعنی وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے نبی بنایا اور اسی نے مجھے بابرکت بنایا. میں جہاں کہیں بھی ہوں اور اسی نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ ہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. اور میرے اوپر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں مروں گا اور جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. تو قرآن مجید کی اس آیت سے جو ہے وہ اس واقعے کی تفصیل ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اور اس واقعے کی تفصیل کو اس اعتبار سے جاننے کے بعد جو ہے وہ بہت سے پیدائش کے حوالے سے پہلو جو ہے وہ اناجیل کے بیانات سے بھی جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں، ان کا بھی ایک جائزہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. تو ابھی میرے خیال میں ہمارے پاس آج جو ہے وہ وقت اور نہیں ہے، میٹنگ جو ہے وہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. تو آج یہیں تک گفتگو رکھتے ہیں، کل یہیں سے جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور باقی جو ہے وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کے ذہن میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ ہاتھ اٹھا لے، یا پھر جو ہے وہ اگر اس کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو میسج باکس میں لکھ دے، یا پھر جو مائک ہے اس کو ان میوٹ کر لیں اور سوال کر لیں. تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ اس کو کر سکتا ہے. جی مائک ان میوٹ کر کے کر لیں، یا پھر جو ہے وہ یہاں پر میسج باکس میں لکھ لیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جو انجیل کے بیانات ہیں ان کے بارے میں پیپر میں ہم کس طرح سے بحث کریں گے؟ مطلب ان کے بارے میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں لکھیں گے یا نہیں؟ آپ کا یہ جو ٹاپک چل رہا ہے یہ قرآن اور اناجیل اربع ہی کی روشنی میں چل رہا ہے. تو انجیل کے تعارف پر تو الگ سے بعد میں سوال ہم پڑھیں گے، وہ ایک الگ سوال ہے. مگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروا رہے ہیں یا بنی اسرائیل کے اولاد کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں. تو آپ کی کتاب میں جس طرح سے اقتباسات کو جو ہے وہ جمع کیا گیا ہے کہ ایک تقابلی جائزے کی طور پر بھی پیش کیا گیا ہے، اور وہ باتیں جو قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں ان کو بھی ساتھ جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے تاکہ کچھ حوالے جو ہیں وہ مزید اس میں آ جائیں.
تو آپ نے یہ دونوں چیزیں رکھنی ہیں